اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کے کرتوت دیکھیں، ننگی فلمیں اور گانے، زنا اور بدکاری لڑکوں کے ساتھ یہ کتنا بڑھ گیا، اس کا عذاب ہے۔ جگہ جگہ لڑکیوں کو بھر رہے ہیں تاکہ زنا عام ہو۔ ظاہری بات ہے ہم سب کو اللہ سے خوب رونا چاہیے۔ بیماریاں مطلب میرے پاس صبح سے لے کر رات تک، ابھی آج میں نے میسج پڑھنا بند کر دیا ناشتے کے وقت، پیٹ خراب، کل اچانک خیال رہا، پھر دوبارہ وہی حرکت کر لی۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، کھانے کے درمیان، کھانے کا آدھا گھنٹہ بعد تک تشویش کی بات جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے، نہ سننی چاہیے۔ میرا پیٹ مسلسل خراب رہ رہا ہے کہ ٹائم بچنے کے لیے میسج پڑھ لیتا ہوں۔ آج نہیں پڑھا میسج میں نے کوئی بھی، واپس آ کے یہاں آ کے پڑھے، فجر کے بعد پڑھ لے۔ ابھی فوراً اتنے میسج اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، سیدھا بخار 104، سیدھا 104 بخار، کم بھی نہ ہو۔ میں حافظ شفقت بیٹھا تھا، میں نے کہا اب نیا تھرمامیٹر یہ لوگ ایجاد کریں گے، اس کا اسٹارٹ 102 سے ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، جو حالت ہے نا یہ سب گناہوں کی وجہ سے۔ ہاسپٹلوں میں جگہ نہیں ہے، خانہ اللہ ویسے ہی جائے، اللہ بچائے سب کو، ایسا لگے گا سول اسپتال کا جنرل وارڈ ہے، بیڈ ہی نہیں ہے۔ اللہ سے ہم توبہ استغفار کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹی وی نہیں دیکھتے، فلمیں نہیں دیکھتے، نامحرم سے حفاظت ہے، کام ہو گیا۔ لیکن اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو طنز کرنا، تکلیف پہنچانا، ماں باپ کو ستانا، بیوی بچے یا ماں باپ کے حقوق میں بیوی پر ظلم ہونا، ہمارے اپنے دیندار ماں باپ کی محبت میں آ کے بیوی پر ظلم کر رہے ہیں۔ باقی کو تو چھوڑو، آپ ماں باپ کو کیسے منع کریں، چولہا کیسے الگ کریں، اور ماں جو گالیاں دے رہی ہے وہ بد دعائیں، گالیاں، طنز، فوش گالیاں اس کے ماں باپ کو اور خود اس کو بھی فوش گالیاں۔ پرسوں کی بات ہے، فوش گالیاں تو اس کا نکل نہیں جائے گی۔ 4 دن پہلے بھی یہ مطلب تقریباً 15-20 دن میں کبھی ہوتا ہے نا کہ کبھی ایسا دن گزرتے ہیں ماں باپ کے، یہ ابھی ایسے دن گزر رہے ہیں تقریباً روز 1-2 واقعات کہ ماں باپ جو ہے برداشت نہیں کر رہے، گالیاں دے رہے ہیں اور طنز کر رہے ہیں، اور کپڑے کو اٹھا کر، وہ برتن کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں بغیر اجازت کے، رف طریقے سے جو دلہن ہے اس کے سامان کو استعمال کرنا، نند وغیرہ کا، پھر اوپر سے شکایتیں کرنا، پھر اس پر گالیاں پڑنا، یہ سب رات دن ظلم ہی ظلم ہے، رات دن ظلم ہی ظلم ہے۔ ابھی ایک صاحب سے کہا بھائی کم از کم کچن تو الگ کر دو۔ ابھی یعنی کہ 3-4 ایسے واقعات ہیں جس میں وہ خاتون جو ہے نفسیاتی مریض ہو گئی ہے، تھائرائڈ کوئی چیز ہوتی ہے اس کا مسئلہ ہو گیا، یہ اسی وجہ سے تھائرائڈ، اور سامنے بوڑھے ماں باپ ہیں، گھر الگ کا تو دھاڑے مار مار کے مار ہونا شروع کر دیتی۔ بھائی جاؤ مفتی صاحب سے پوچھو، اب وہ اس میں اگر کوئی روتا ہے تو روئے، اگر مفتی صاحب فرماتے ہیں تو ہم کیسے کہیں ماں باپ کے حقوق بتاتے تو 4-5 دن کے بعد ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ بھئی ماں باپ کی، ہمارا پہلے شوہر خیال کرتا تھا، اب ماں باپ کے حقوق جو ہے وہ ایسے ہے کہ آگے بڑھ کر ہمیں ہی مارنے لگا ہے، اب کہاں جائیں؟ بیوی کے حقوق بتاتے ہیں تو ماں باپ سے کڑکڑ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنی اصلاح الگ تو کراتے نہیں ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے طریقے سے تو چلتے ہیں۔ ابھی 3-4 واقعات ہیں اس ساتھ کسی اور شہر کے، خود تخصص کیا ہوا ہے بیچارے نے، وہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے کہ میری بیوی پر واقعی ظلم ہے۔ میں نے کہا پھر بھی آپ بڑے مفتی صاحب سے پوچھ لو، ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ وہ اپنے استاد جی سے پوچھا، فرمایا فوراً الگ کرو۔ والد ماشاءاللہ سمجھدار تھے، وہ کہا ٹھیک ہے واقعی زندگی تباہ ہو رہی ہے، اب اوپر شفٹ ہو جاؤ، اماں بد دعا دے، اب وہ گھبرا رہے، اماں بد دعا دے رہی۔ جو دوسرے پر ظلم ہو رہا ہے وہ چین نہیں ہے کوئی بھی۔ بہن، وہ شوہر کی بہن کو نند کہتے ہیں، نند اپنی پسند کا کھانا کہہ رہی ہے، اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، فوراً 2 دفعہ بنا کر دے رہے ہیں۔ اور بہو جو گھر کی، بھائی اس کو چاہیے نا، شوہر کما رہا ہے تو چاہتی ہے میرے ہاتھ میں پیسہ رہے، لکھا بھی ہوا ہے بیشتری زیور میں، چاہتی ہے میری پسند کی کوئی چیز بنے، نہیں وہاں تو غلامی ہے۔ اب 1 دن پہلے ہی جو ہے وہ نند کے پسند کی چیز بن رہی ہے اور بہو کو نہیں اتنا خرچہ بڑھ گیا، مہنگائی کتنی ہے، نیچے کرتا پکڑے گا۔ ان چیزوں کے ساتھ
کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں بچے اور بچیاں ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرتے ہوں. کوئی دن ایسا نہیں ہے. ابھی کسی جگہ جو ہے وہ لڑائی، چھوٹے بچے کو مارنا تو 3 بچوں نے وہاں آنا بند کر دیا. تو کل ان کے والد کو پتا چلا، وہ بچے کو سمجھایا، الحمدللہ انہوں نے معافی لکھ کر دی کہ آئندہ میری وجہ سے بچوں کو تنگ نہیں ہوں گے. اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ اس طرح تنگ کرنا، مارنا، جب کیا حالات. یہ تو وہ ہے جو مجلسوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. جو نہیں ہے وہ کیا کرتے ہوں گے؟ جو نہیں ہے کیا کرتے ہوں گے؟ باقاعدہ 17 16 سال کے لڑکے مارکیٹوں میں صبح شام سے لے کر رات تک چوریاں کر کے ڈھیر ساری چیزیں لے آتے ہیں. ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں. کس نے کہا؟ ہمارے دوست نے دیا. بھائی کون سا دوست ہے کہ وہ شرماتا ہے، آتا نہیں ہے. پتا نہیں کہاں سے یہ دوستیاں نہیں آ گئی. جو چیز دی ہے دوست نے دی ہے. ریڈیو لایا اتنا مہنگا ہے، کبھی کچھ عرصے کی پہلے کی بات ہے. تمہارے یہ کہاں سے آئے گا؟ دوست نے دیا. اتنا مہنگا ریڈیو کون سنتا ہے آج کل؟ سب موبائل ہی لگے ہوئے. لیکن کوئی ریڈیو کوئی اسپیشل بھاری یا کوئی اس طرح کا تھا، کوئی چائنا کا، لیکن مہنگا. کبھی دوست نے دیا. پتا نہیں، ہمارے تو ایسا دوست کوئی نہیں ملتا جب وہ کوئی چیز دے بھائی. اور بدماشی دکانوں پر جا کے، طارق روڈ تو وہاں پر کون جانتا ہے گھر اس کا کہاں ہے؟ کیسے حالات ہیں آپ سوچو آپ. اور پھر دین کے سمجھ والے ماں باپ کی کتنی حال ہے نا. دین کی سمجھ والے بیوی کی پٹائی. بیٹھو بھائی، ختم کاج گانے چیز جلدی کریں بھائی، جلدی کریں. کھانا آیا بھائی وہاں کے گھر دوسرے لوگوں کا؟ آپ لوگ جلدی ختم کاج گانے چیز کریں. ابھی آپ کو کہاں سے ملے گا؟ پڑھنے سے ہی ملے گا. روٹی لے